السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ مالک کل ہے، تمام کائنات اس کے اشارے پر چل رہی ہے۔ وہ تمہارا اس دنیا میں بھی مالک ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حکموں پر عمل کرو تاکہ اس دنیا میں بھی میری خوشنودی حاصل کر سکو اور اگلے جہان میں بھی، جب تمہارے متعلق آخری جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ میری رضا کے حصول کے لیے کیے گئے اعمال کی وجہ سے میری جنتوں کے وارث ٹھہر سکو۔ بس یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ جیسا کہ اکثر اللہ تعالیٰ کی ہستی کو نہ ماننے والے سمجھتے ہیں کہ اگلے جہان میں تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے یا کچھ ہونا بھی ہے کہ نہیں، سوال جواب کے ہونے ہیں کہ نہیں، جزا سزا بھی ملنی ہے کہ نہیں، کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ اس لیے دنیا میں جو دل چاہتا ہے کیے جاؤ۔ اگر یہ لوگ غور کریں تو دیکھیں گے کہ اس دنیا میں بھی ہزاروں آفات ایسی ہیں جن سے ہر روز لوگ گزرتے ہیں، اور اس دنیا میں بھی اس کی وجہ سے جزا سزا حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ جب اس دنیا میں جزا سزا ہے تو برائیوں میں یا ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اصرار کرنے کی وجہ سے اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب
دے سکتا ہے اور اس کے سزاوار ٹھہر سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، خدا مالک ہے جزا سزا کے دن کا۔ ایک رنگ میں اسی دنیا میں بھی جزا سزا ملتی ہے۔ ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ چور چوری کرتا ہے، ایک روز نہ پکڑا جاوے گا، 2 روز نہ پکڑا جاوے گا، آخر ایک روز پکڑا جائے گا اور زندان میں جائے گا، یعنی قید میں ڈالا جائے گا اور اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ یہی حال زانی، شراب خور اور طرح طرح کے فسق و فجور میں بے قید زندگی بسر کرنے والوں کا ہے کہ ایک خاص وقت تک خدا کی شان ستاری ان کی پردہ پوشی کرتی ہے، آخر وہ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دکھوں میں مبتلا ہو کر ان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس اخروی دوزخ کی سزا کا نمونہ ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ سرگرمی سے نیکی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور فرما برداری ان کی زندگی کا اعلیٰ فرض ہوتا ہے، تو خدا تعالیٰ ان کی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا اور مقررہ وقت پر ان کی نیکی بھی پھل لاتی ہے اور بار آور ہو کر دنیا میں ہی ان کے واسطے ایک نمونے کے طور پر مثالی جنت حاصل کر دیتی ہے۔ غرض جتنے بھی بدیوں کا ارتکاب کرنے والے فاسق، فاجر، شراب خور اور زانی ہیں، ان کو خدا کا اور روز جزا کا خیال آنا تو درکنار اسی دنیا میں ہی اپنی صحت، تندرستی، عافیت اور اعلیٰ قوا کھو بیٹھتے ہیں اور بڑی حسرت اور مایوسی سے ان کو زندگی کے دن پورے کرنے پڑتے ہیں۔ سل، دکھ، سکتہ اور راشا اور خطرناک امراض ان کے شامل حال ہو کر مرنے سے پہلے ہی مر رہتے ہیں اور آخرکار بے وقت اور قبل از وقت موت کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ اس زمانے میں دیکھیں کتنے ہیں جو ان غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے سزا بھگت رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو ان میں سے ایسے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان میں نیکی کی رگ ہوتی ہے، جن کو خیال آ جاتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور اس دنیا کی سزا کے نمونے سے ہی عبرت حاصل کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اخروی سزا سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اصرار کرنے والے ہیں برائیوں پر، انہیں ان برائیوں کا اصرار جو ہے وہ لے ڈوبتا ہے، اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شرابی ہیں، شراب کی وجہ سے اپنی طاقتیں ضائع کر دیتے ہیں، دماغی صلاحیتیں کھو دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں خلیے ہیں، سیل ہیں دماغ کے جو یہ شراب پینے والے جب شراب پی رہے ہوتے ہیں ضائع ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ پھر اس زمانے میں جو ایڈز کی بیماری ہے یہ بھی بہت بڑی تباہی پھیلا رہی ہے۔ جب انسان اپنی پیدائش کے اصل مقصد کو بھول کر جانوروں کی طرح صرف نفسانی خواہشات کا غلام ہو جائے تو پھر وہ جو مالک ہے جس نے انسان کے اور حیوان کے درمیان فرق کے لیے حدود قائم کی ہوئی ہیں، وہ اپنی صفت مالکیت کے تحت اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں ان حدود کو توڑنے کی وجہ سے کیا سلوک ہونا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ بس انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے
کہ اپنے پیدا کرنے والے کے قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ کس قدر تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے یہاں تو آتا ہے، آئندہ جہان میں بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے صرف یہ سوچ کر کہ اگلا جہان پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں اور اس میں کوئی سزا ملنی بھی ہے کہ نہیں، غلاظتوں اور گناہوں میں پڑ جائے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر ان غلط کاریوں اور گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ لیکن اگر احساس ہو کہ سزا ہے اور تو پھر آدمی اصلاح کی کوشش بھی کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی تو یہ حس ہی ختم ہو جاتی ہے، جانور پن جو ہے وہ پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے، اور باوجود اس سزا کے گزرنے کے یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کن غلاظتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس ہر عقل مند انسان کو اپنے ماحول کے نمونوں کو دیکھ کر عبرت پکڑنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو جزا سزا کے وقت دن کا مالک ہے، انسان کی غلطیوں کی وجہ سے بعض کو اس دنیا میں بھی جو سزا کے نمونے دکھاتا ہے، یہ بات ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب کرنے والی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلانے والی ہونی چاہیے۔ ان ملکوں میں بعض برائیاں ایسی ہیں جن سے بچنے کے لیے خاص طور پر نوجوانوں کو بہت کوشش کرنی چاہیے۔ شروع میں بعض چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں، پھر بڑی برائیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور پھر اگر ان حرکتوں کے بد نتائج جو ہیں اس دنیا میں بھی ظاہر ہو جائیں تو یہ جہاں ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے، ان کے ماں باپ، عزیزوں، رشتہ داروں، خاندان کو بھی معاشرے میں شرمسار کرنے والی ہوتے ہیں، ان کو بھی معاشرے کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بس ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں قائم کرتے ہوئے، اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ وہ گناہوں سے بچانے والا بھی ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، نیکیوں کی توفیق دینے والا بھی ہے اور نیکیوں کا بہترین اجر دینے والا بھی ہے، اس کے سامنے جھکے رہنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے پھرائے جاتے۔ توجہ کرو اپنے خدا کی طرف کہ اسی کی طرف جانا ہے۔ بس اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھو، اس کے بتائے ہوئے احکامات کی نافرمانی نہ کرو۔ ہر ایک عقل مند انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تو نہیں جانتا کہ وہ اللہ ہی ہے جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی سرپرست اور مددگار نہیں۔ بس آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی
واحد اور لا شریک خدا کی ہے۔ تو یہ بات بھی اسی کو زیب دیتی ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے اور اس کے احکامات پر عمل بھی کیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جو تمہارا بہترین دوست اور مددگار ہو، جو کل عالم کا، زمین و آسمان کا مالک ہے، بادشاہ بھی ہے۔ وہ جب کسی کا دوست اور مددگار ہو جائے تو پھر اس کو اور کیا چاہیے؟ کیا دنیا کی عارضی چیزیں اور ادنا خواہشات اور شیطان کا غلط کاموں کے لیے بہکانا اور اس کی جھولی میں گرنا تم اس کے مقابلے میں اختیار کرو گے جو مالک ارض و سما ہے؟ بس اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ میں جو مالک کل ہوں، مجھے چھوڑ کر تم کن باتوں میں پڑنے کی کوشش کر رہے ہو؟ آج دنیا کے تمام فساد اسی اہم نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر دنیا اس حقیقت کو سمجھ لے کہ سوائے ایک خدا کے جو مالک یوم دین ہے، مکمل مالکیت اسی کی ہے، وہی مالک حقیقی ہے، اس کی زمین و آسمان پر بادشاہت قائم ہے، تو یہ تمام فتنے اور فساد جو ہیں دنیا کے ختم ہو جائیں۔ بس اگر انسان حقیقی مالکیت جو خدا تعالیٰ کی ہے اپنے اوپر تسلیم کر لے تو پھر ہی اس کا خوف بھی پیدا ہوگا، پھر یہ احساس ہوگا کہ ایک خدا ہے جس کی ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، جس کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ جزا سزا کا سلوک ہونا ہے ہمارے ساتھ، اور پھر ہی نیک اعمال بجا لانے کی طرف توجہ بھی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ مالک ایک ایسا لفظ ہے جس کے مقابلے پر تمام حقوق مسلوب ہو جاتے ہیں، اور کامل طور پر اطلاق اس لفظ کا صرف خدا پر ہی آتا ہے، کیونکہ کامل مالک وہی ہے۔ بس دنیا میں تو کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے لیے انسان تمام حقوق چھوڑتا ہے۔ بادشاہوں کے مقابل پر بھی رعایا کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی حق نہیں، یعنی حق کا مطالبہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہے، خود اپنے احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے بعض حقوق اس نے اپنے پر فرض کر لیے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرے، اس کی عبادت کرے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ نے پھر اپنے پر یہ فرض کر لیا ہے کہ اس کو اپنی جنت میں جگہ دے۔ بس حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس کی عبادت کرنا، اس کا شکر گزار ہونا، اس کا خوف رکھنا، صرف اس لیے نہیں کہ اگلے جہان میں کیا سلوک ہونا ہے ہمارے ساتھ، وہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جزا سزا کا سلوک کرتا ہے، نیک کام کرنے والوں کو نوازتا ہے، برائیاں کرنے والوں کو سزا دیتا ہے، مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کے امتحان لیتا ہے، پورا اترنے والوں کو اس کی بہترین جزا دیتا ہے، اور جو اس کی مالکیت کے بجائے اپنی مالکیت جتاتے اور اس کے ناشکر گزار بندے بنتے ہیں، تو بعض وقت وہ اس دنیا میں ہی
ان کو سزا بھی دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ان کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس گیا اور اسے کہا تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد، میری وہ بدصورتی جاتی رہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مجھ سے گھن آتی ہے۔ اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری جاتی رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رحمانیت کے جلوے تھے۔ اور خوبصورت رنگ اس کو مل گیا۔ پھر فرشتے نے کہا کون سا مال تجھے پسند ہے؟ اس نے اونٹ یا گائے کا نام لیا۔ اسے اعلیٰ درجے کی 10 ماہ حاملہ اونٹنیاں دے دی گئیں۔ فرشتے نے دعا کی اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے۔ پھر وہ گنجے کے پاس گیا اور اسے کہا کون سی چیز تجھے پسند ہے؟ اس نے جواب دیا خوبصورت بال اور گنجے پن کی بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو مجھ سے گھن آتی ہے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور خوبصورت بال اس کے اگائے۔ پھر فرشتے نے کہا کون سا مال تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا گائیں۔ فرشتے نے اس کو گابن گائیں دے دیں، یعنی کہ ایسی گائیں جو بچے دینے والی تھیں، دے دیں، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے۔ پھر وہ اندھے کے پاس گیا اور کہا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نظر کو لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر واپس دے دی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کون سا مال تجھے پسند ہے؟ اس نے جواب دیا بکریاں، چنانچہ خوب بچے دینے والی بکریاں اسے دے دی گئیں۔ بس اونٹ، گائے اور بکریاں خوب پھلی پھولی تینوں کے پاس۔ اونٹوں کی قطاریں لگ گئیں جس نے اونٹ مانگے تھے، گائیوں کے گلوں اور بکریوں کے ریوڑوں سے وادیاں بھر گئیں۔ کچھ مدت کے بعد پھر فرشتہ کوڑی کے پاس خاص غریبانہ شکل و صورت میں آیا اور کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے تمام ذرائع ختم ہو چکے ہیں، خدا تعالیٰ کی مدد کے سوا آج میرا کوئی وسیلہ نہیں جس سے میں منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ میں اس خدا تعالیٰ کا واسطہ دے کر تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں جس نے تجھے خوبصورت رنگ دیا ہے، ملائم جلد دی ہے اور بے شمار مال غنیمت عطا کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں ہر ایک کو کس طرح دے سکتا ہوں؟ انسان نما فرشتے نے کہا تو وہی کوڑی غریب اور محتاج نہیں ہے جس سے لوگوں کو گھن آتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت عطا فرمائی اور مال دیا۔ اس پر وہ بولا تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ مال تو مجھے آباء و اجداد سے ورثہ میں ملا ہے، یعنی میں خاندانی امیر ہوں۔ اس پر فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور اس کو بھی وہی کہا جو پہلے وہ کہا تھا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے نے دیا تھا۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ اسی حیت اور صورت میں اندھے کے پاس آیا۔ تو ان دونوں کا حال بھی ایسے جو ہو گیا اس جھوٹ کی وجہ سے اور حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ اسی صورت اندھے کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہا میں غریب مسافر ہوں، سفر کے ذرائع ختم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں پاتا۔ تجھ سے میں اس خدا کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جس نے تجھے ہی نظر واپس دے دی اور تجھے مال و دولت سے نوازا۔ اس آدمی نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مجھے مال دیا، جتنا چاہو اس مال میں سے لے لو اور جتنا چاہو چھوڑ دو، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی قسم آج جو کچھ بھی تم لو اس میں سے کچھ کسی قسم کی تکلیف اور تنگی محسوس نہیں کروں گا۔
اس پر اس انسان نما فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو تمہاری آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ تو اس سے خوش ہے اور تیرے دوسرے ساتھیوں سے ناراض ہے، تو اس کی رحمت کا مستحق ہے اور وہ اس کے غضب کے مورد بن گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان لوگوں پہ اس دنیا میں نازل ہو گیا، اور جس نے نیکی کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اجر عطا فرمایا۔ بس اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا تصور ہمیشہ رہنا چاہیے۔ جب وہ اپنے فضل سے دیتا ہے تو ایک مومن کے دل میں ہمیشہ یہ تصور ابھرتا ہے کہ یہ سب کچھ دینے والا اصل مالک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے میرے پر فرض بنتا ہے کہ اس کی راہ میں جس طرح اس نے حکم دیا ہے خرچ کروں، لیکن مال کی محبت اللہ کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے، حالانکہ حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور خود دنیا دار جو ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ ایک جو مالک ہے جس نے پہلے دیا تو آئندہ بھی دے سکتا ہے، وہ خیال نہیں رہتا، اور ڈر کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے بجائے بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، جیسا کہ ہم نے مثال میں بھی دیکھا، ان کا مال ان کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس میں سے جو ہمارے دست قدرت نے بنایا ان کی خاطر مویشی پیدا کیے، بس وہ اس کے مالک بن گئے۔ بس یہ جو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے اور تمہیں مالک بنایا ہے جائیدادوں اور مویشیوں کا، یہ بات شکر گزار بنانے والی ہونی چاہیے، اور ہمیشہ یہ خیال رہے کہ اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھے ان چیزوں کا مالک بنایا ہے، یہ جس نے دنیا کا یہ عارضی سامان جو ہے ہمارے سپرد کیا ہے اور اس کی ملکیت ہمیں دی ہے، اور ملکیت کی شکر گزاری کا یہ حق ہے جو اس طرح ادا ہو سکتا ہے جس طرح اس اندھے نے ادا کیا۔ اور جب یہ صورت ہو تو پھر جو اصل مالک ہے اور تمام قدرتوں کا مالک ہے اپنے انعامات سے نوازتا ہے، اور یہ انعام ایمان پر قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور اس کی عبادت کی طرف توجہ دلانے والے ہوتے ہیں، ورنہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بعض اوقات ذلیل و رسوا کرتا ہے، اس کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے، اس کی مالکیت کے اظہار کے لیے، اور اس سے اس کی مالکیت کی صفت سے حصہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے تاکہ ہم ہمیشہ اس کے فضلوں کے حصے دار بنتے رہیں۔ ایسا فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو کہہ دے اے میرے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے فرما روائی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے فرما روائی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر جسے تو چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ بس یہ بات ہمیشہ سامنے رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کی جائے، اس کے حکموں پر عمل نہ کیا جائے، تو وہ
جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے سامنے نہ حکومتیں کوئی چیز ہیں، نہ دولتیں کوئی چیز ہیں، وہ اگر کمزوروں کا بھی مددگار بن جائے تو ان کو بھی عزت کے مقام پر کھڑا کر دیتا ہے، اور طاقتوروں اور دولت مندوں کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی اور قومی طور پر بھی سمیٹنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ وہ سب قدرتوں کا مالک ہے، وہ سب خیر کا سرچشمہ ہے، اور اس نے یہی حکم دیا ہے ہمیں کہ میرے احکامات پر عمل کرو تاکہ میری رضا حاصل کرنے والے بنو۔ اللہ کرے کہ مسلم امہ بھی اس نقطے کو سمجھ لے، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، تاکہ ان قوموں کے ہاتھوں جن کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب اور ضال قرار دیا ہوا ہے، گھٹیا سلوک سے بچ جائیں، ذلیل اور رسوا ہونے والے سلوک سے بچ جائیں۔ ان ظالم لوگوں نے بھی اپنی سزا بھگتنی ہے، لیکن اگر زمانے کے امام کو نہ مان کر مسلمان اگر ایک ہاتھ پر جمع نہ ہوں گے تو ان کو بھی سزا ملتی جائے گی۔ اگر یہ ایک ہاتھ پر جمع ہو جائیں تو اتنی ہی جلدی یہ ذلت اور رسوائی کی مار ان پر پڑے گی جن کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب اور ضال قرار دیا ہے۔ ان لوگوں میں سے بھی اب اللہ تعالیٰ کی یہی تقدیر ہے کہ وہی لوگ بچیں گے اللہ کے عذاب سے جن کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ بس اس طرف توجہ کرنی چاہیے، ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پانچواں سمندر مالک یوم الدین کی صفت ہے، اور اس سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جملہ مستفیض ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے غضب اور اس کے انسان کو ضلالت اور گمراہی میں چھوڑ دینے کی حقیقت لوگوں پر مکمل طور پر جزا اور سزا کے دن ہی ظاہر ہوگی، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور انعام کے ساتھ جلوہ گر ہوگا اور ان کو اپنی طرف سے ذلت دے کر یا عزت دے کر ظاہر کر دے گا، اور اس حد تک اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا کہ اس طرح کبھی اپنے وجود کو ظاہر نہیں کیا ہوگا، اور خدا کی راہ میں سبقت لے جانے والے یوں دکھائی دیں گے جیسے میدان میں آگے بڑھا ہوا گھوڑا، اور گناہ گار اپنی کھلی گمراہی میں نظر آئیں گے، اور اس دن منکروں پر واضح ہو جائے گا کہ وہ در حقیقت غضب الہی کے مورد تھے اور اندھے تھے، اور جو اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ لیکن اس دنیا کی نابینائی مخفی ہے، اور جزا سزا کے دن وہ ظاہر ہو جائے گی۔ بس جن لوگوں نے انکار کیا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ہماری کتاب قرآن کریم کے نور کی پیروی نہ کی اور اپنے باطل معبودوں کی اتباع کرتے رہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دیکھیں گے اور جہنم کے جوش اور اس کی خوفناک آواز کو سنیں گے، اور اپنی گمراہی اور کجروی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اپنے آپ کو لنگڑے کانے جیسے پائیں گے، اور جہنم میں داخل ہوں گے جہاں وہ لمبا عرصہ رہیں گے اور ان کا کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خدا کا اسم مالک یوم الدین وہ دو پہلوؤں والا ہے، وہ جسے چاہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ بس تم دعا کرو کہ وہ ہدایت یافتہ بنا دے۔ بس جہاں اپنے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا صحیح فہم اور ادراک عطا فرمائے، اپنی مالکیت کی حقیقت
کی سمجھ عطا فرماتے ہوئے ہمارے سے ایسے اعمال کروائے جو ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے وارث بنائیں، اور اس کی سزا سے ہمیشہ بچے رہنے والے ہوں ہم۔ اپنی ہدایت کی راہیں ہمیں ہمیشہ دکھاتا رہے۔ وہاں مسلم امہ کے لیے بھی بالخصوص دعا کریں کہ وہ اپنے مالک حقیقی کی منشا کو سمجھنے والے ہوں اور زمانے کے حالات کے مطابق اپنی مالکیت کے تحت جو اس نے امام بھیجا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب حالات خراب ہوں تو نبی مبعوث فرماتا ہے یا مسلم بھیجتا ہے، تو یہ بھی اپنی مالکیت کی صفت کے تحت ہی بھیجتا ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ امام بھیجا ہے اس کو ماننے والے ہوں یہ لوگ، اور اس کے مددگار ہو کر دنیا میں اسلام کے غلبہ کی کوشش کریں، اور اس روح کے ساتھ اس کو حکموں پر چلنے والے ہوں جو وہ توقع رکھتا ہے، اور بالعموم دنیا کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خدا کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے جو مالک یوم الدین ہے، تاکہ اس کی پکڑ سے بچ سکیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج بھی ایک افسوسناک خبر ہے۔ محترمہ امت الحفیظ صاحبہ جو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم کی بیوہ تھیں، وہ امریکہ میں 13 مارچ کو وفات پا گئی ہیں۔ بجنازہ یہاں آئے گا، اس کے بعد پاکستان لے جایا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے تایا کی بیٹی تھیں، شادی سے پہلے بھی ایک رشتہ تھا ان کا، چودھری غلام حسین صاحب کی۔ بڑے دیندار آدمی تھے وہ بھی۔ تو امت الحفیظ صاحبہ کی پیدائش سے قبل بھی ان کے والد نے رویا میں دیکھا تھا کہ نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ کی سواری آئی ہے، ان کے سامنے رکی ہے اور السلام علیکم کہتی ہیں۔ ایک لڑکی باہر آئی، اس نے السلام علیکم کہا۔ اس پر ان کی پیدائش کے وقت انہوں نے ان کا نام امت الحفیظ رکھ دیا، اور یہ جھنگ میں ہی، کیونکہ وہیں کے رہنے والے تھے لوگ، وہیں تعلیم حاصل کی انہوں نے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح پڑھایا تھا ڈاکٹر اسلام صاحب کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ جب یہاں ڈاکٹر صاحب آ گئے تھے تو یہ ان کے ساتھ ہی یہاں رہیں، اور یو کے میں ان کی لجنہ میں کافی لمبا عرصہ خدمات ہیں۔ تقریباً 28 سال بحیثیت صدر لجنہ یو کے انہوں نے خدمات انجام دیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آرگنائز کیا لجنہ کو۔ عورتوں کی تربیت کے لیے بڑے آرام سے پیار سے سمجھانے والی تھیں، بڑی نرم مزاج تھیں،
اور مالی تحریکات میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ اسی طرح خلافت سے بڑا وفاق اور اطاعت کا تعلق تھا ان کا، بڑے نیک جذبات رکھتی تھیں اور بڑی عاجزی سے ملا کرتی تھیں۔ اسی طرح جماعت کے نظام جماعت سے بھی بڑا والہانہ تعلق تھا۔ بڑی سادہ، صبر کرنے والی، منکسر المزاج تھیں، دعا گو بڑی تھیں، اور ایسے لوگوں میں، دعا کرنے والوں میں شامل تھیں جن کو میرا خیال ہے، میرا تجربہ جو چند سال کا ان کے ساتھ ہے، کہ ان کو دعا کے لیے کہو تو پھر تسلی ہوتی تھی کہ دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ دے۔ ان کے عثمان گان جو ہیں وہ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ اللہ کے وجہ سے بچوں کی بھی اچھی تربیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اپنے والدین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔